حاضرین بعد السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ آج کا یہ جشن بعنوان مشق و علم اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کی مناسبت سے عقد علی اور زہرا کے اس پرمسرت موقع پر اس عظیم الشان محفل میں آنے والے ایک ایک فرد کا بانی جشن کی گزارش یہ کر رہا ہوں ابتدائی مرحلے میں، تاکہ بار بار نہ کہنا پڑے کہ جشن کے عنوان سے آپ اس محفل میں فرش مسرت پر بیٹھے ہیں۔ ڈائس کی بلندی پر سے میں یہ دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ سے مجمع اچھا خاصا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ذرا سے چہروں پہ اپنے تبسم پیدا کیجئے، تھوڑا ایسا لگے کہ ہم جشن کے ماحول میں بیٹھے ہیں۔ نعرہ صلوات اس انداز میں بیان کیجئے کہ پورا مجمع جو باہر موجود ہے، جو لوگ باہر اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں، اس بلند ترین آواز میں نعرہ صلوات بھیجئے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے واپس آ جائیں، انہیں لاؤڈ اسپیکر کے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ ہماری دیرینہ روایت کے مطابق ہمارے ہر جشن کا آغاز، ہماری ہر تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، اور تلاوت کلام پاک کے سلسلے میں حدیث کے ساتھ آپ حضرات کی گوش گزار کی جا چکی ہے۔ تمام شعراء کرام سے میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم اگر وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئے ہوں تو ڈائس پر تشریف لے آئیں، اس لیے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ سلسلے کو جلدی جلدی آگے بڑھایا جائے اور زیادہ سے زیادہ مومنین شعراء کرام کو سن سکیں۔ نظامت بس صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ کروں گا، تھوڑا سا ابتدائی مرحلے میں تھوڑی سی گفتگو، تاکہ ذرا سے دو شاعروں کے بیچ کا جو خلا ہے وہ پور ہو جائے۔ صرف اس عنوان سے نظامت کروں گا، مجھے بہت زیادہ وقت لینے کا نہ شوق ہے، نہ رہا ہے، نہ ہوگا کبھی انشاءاللہ۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ سامعین کا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ جلدی جلدی گفتگو ہوگی۔ جو لوگ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم ذرا سا قریب آ جائیے، اس لیے کہ ادھر جگہ خالی ہے، اس طرف کافی جگہ خالی ہے، پیچھے جو لوگ بعد کے آنے والے لوگ ہیں انہیں بعد میں بیٹھنے میں آسانی ہو جائے۔ آئیے ذرا قریب آ جائیے آپ تمام حضرات جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری داہنی جانب سے جو لوگ دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں ذرا سا قریب آ جائیے آپ حضرات۔ آئیے کافی جگہ ہے، ذرا قریب آئیے۔ سامعین اور شاعر میں جتنا کم فاصلہ ہوگا محفل اتنی خوبصورت اور کامیاب ہوگی۔ اپنی اپنی جگہ لینے کے بعد جب بالکل آمادہ ہو جائیے گا تو ایک بار اور بلند ترین نعرہ صلوات بھیج دیجیے گا۔ ساون ہلوری، جناب شہنشاہ بجنوری، جناب کاکی صاحب نوگانوی اگر میری آواز سن رہے ہیں تو میں ان حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم جلد از جلد ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ صدر مقاصدہ مولانا تحسین صاحب کی اجازت سے گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہم نے ہر دور میں ایک ہادی، ایک رہنما کا انتخاب کیا، آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، اور آخر میں جملہ سنیے گا، اور آخر میں اپنے اس محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ ہم نے صرف انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، بلکہ ہر نبی کو بھیجنے سے پہلے ہم نے اہتمام کیا۔ آدم سے لے کر پیغمبر ختمی مرتبت سے قبل تک ہم انبیاء کا سلسلہ قائم کرتے چلے گئے، اہتمام ہوتا چلا گیا۔ ڈائس پر تشریف لائیں جناب وقار صاحب سلطان پوری، آپ ڈائس پر تشریف لیں اور ایک بار نعرہ صلوات بھیجیے۔ سارے مل کے صلوات بھیجیے، سارے مل کے، اس سے بہتر نعرے سے مل کے حیدری زندہ باد، زندہ باد۔ یہی ماحول بنا رہی ہے۔ ذرا سا گفتگو کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے جب سامعین کی طرف سے برابر کا تعاون ہوتا رہتا ہے، اس وقت گفتگو اچھی ہوتی ہے، شاعر بھی شعر پہنچانے میں آپ تک بڑا کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے کہ ہاں مجمع بیدار ہو گیا، گفتگو آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔
دیکھیے صاحب صاحب تشریف لے آئے، یہ صرف آپ کے نعرہ صلوات کی دین ہے. آپ نے اتنی بلند ترین نعرہ صلوات بھیجی کہ ساون صاحب، وقار صاحب، یہ سب اپنی ضروریات چھوڑ کے ڈائس کی بلندی پر موجود ہیں اس وقت. کہ یہی نہیں کہ ہم نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، بلکہ ہر نبی کو بھیجنے سے پہلے اہتمام کیا. آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اور نبیوں کا سلسلہ قائم کرتا چلا گیا. لیکن آخری نبی سے قبل تک ہمارے اہتمام کی صورت اور تھی، لیکن جب آخری نبی کو بھیجا تو ہمارے اہتمام کی صورت یہ تھی کہ آسمان کا شامیانہ ہونا چاہیے، زمین کا فرش ہونا چاہیے، شمس و قمر کی قندیلیں ہونی چاہیے، ستاروں میں چمک ہونی چاہیے، سورج کی روشنی ہونی چاہیے، چاند کی چاندنی ہونی چاہیے، ستاروں میں چمک ہونی چاہیے، سبزوں کو لہلانے کا تمیز ہونا چاہیے، چرند و پرند کو چہچہانے کا سلیقہ ہونا چاہیے، دریاؤں میں روانی ہونی چاہیے، سمندروں کی موجوں میں طغیانی ہونی چاہیے. گویا جب یہ دنیا پوری طریقے سے مکمل ہو گئی، تب ہم نے اپنے اس محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا. زندہ باد جیتے رہیے. بس یہی ماحول بنا رکھیے ابتدائی مرحلے سے. ہم نے پیغمبر ختمی مرتبت کو بھیجنے سے پہلے پورا اہتمام کر لیا، تب اس دنیا میں پیغمبر ختمی مرتبت کو بھیجا. یہ سلسلہ صرف نبیوں سے نہیں بلکہ امام کو بھیجا، اس وقت بھی اہتمام تھا. جس وقت پہلا امام کا سلسلہ قائم کیا، اس وقت اہتمام کی صورت کیا تھی کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہونی چاہیے، یہ اہتمام. بنت اسد کو خانہ کعبہ تک جانا چاہیے، یہ اہتمام. خانہ کعبہ کی دیوار شق ہونی چاہیے، یہ اہتمام. خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت نکالے جانے چاہیے، یہ اہتمام. یہ مسلسل اہتمام ہوتا چلا گیا. تب ہم نے پہلے امام کو تمہارے درمیان بھیجا. اور ظاہر ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اہتمام سے ہو رہی ہیں تو مولا کائنات جس کے لیے دعا کریں گے، جب غازی عباس کی آمد ہوگی تو اس کے لیے بھی اہتمام ہوگا. غازی عباس کی آمد کا اہتمام کیا ہے؟ غازی عباس کی آمد کا اہتمام کیا ہے؟ پہلا اہتمام غازی عباس کی آمد کے لیے اللہ کی جانب سے اہتمام کیا کیا گیا؟ پہلا اہتمام یہ کیا گیا کہ ہم ایک شجاع اور بہادر قبیلے کا انتخاب کریں گے. پہلا اہتمام، سب سے اہم ترین اہتمام کیا کہ ایک شجاع اور بہادر قبیلے کا انتخاب کیا جائے. جب اس شجاع اور بہادر قبیلے کا انتخاب کیا گیا، پھر یہ سلسلہ کیسے چلا، ساری تفصیل یہاں علماء کرام موجود ہیں. آپ حضرات سے بارہا سنتے رہیں گے. مجھے تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن مجھے جو بات آپ تک پہنچانی ہے عقد زہرا کے عنوان سے. دیکھیے عقد زہرا کی بات آ رہی ہے. عقد زہرا میں کیا اہتمام ہے؟ عجیب و غریب اہتمام ہے. مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں. پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کے پاس جناب فاطمہ زہرا کے رشتے کے لیے اتنے رشتے بھیجے گئے کہ پوری فہرست مرتب ہو گئی. عقد زہرا کے حوالے سے اتنے رشتے بھیجے گئے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ کے بعد پوری فہرست مرتب ہو گئی. لیکن عزیزان گرامی ہے کیا بات؟ کیا ہے عزیزو؟ جہاں پر نور کا سلسلہ ہو، جہاں پر خدا خود بنفس نفس ہر چیز میں شریک ہو، وہاں پر کسی دوسرے کی دال گلنے والی نہیں ہوتی ہے. جناب عقد زہرا کے حوالے سے ہر کس و ناقص کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ یہ نور کے دو ملن ہو رہا ہے، اس کا جو اہتمام ہوگا وہ خلاق کائنات کی طرف سے ہوگا. میں نے نثری گفتگو ختم کر دی. عقد زہرا کے حوالے سے مصرع پیش کر رہا ہوں. اس سرزمین پر میری 2 بار آمد ہو چکی ہے. مجھے مجمع کی طرف سے پورا اطمینان ہے کہ مجمع کیسے مصرع سنتا ہے اور کس حد سے داد دیتا ہے، کتنی خوبصورتی سے داد ملتی ہے. مجھے اطمینان ہے. آپ کی اطمینان بخش سماعتوں کے حوالے مصرع کر رہا ہوں کہ طے ہوا کس لیے زہرا و علی کا رشتہ. طے ہوا کس لیے زہرا و علی کا رشتہ. صف میں تھے اور بھی کچھ لوگ مقدر والے. ہائے جاگ جائیے ذرا جاگ جائیے تاکہ بات آپ تک پہنچانے میں آسانی ہو جائے. تھوڑا اور بیداری سے ثبوت دیجیے. جو پیچھے مجمع بیٹھا ہوا ہے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ داد دینا صرف صف اول کے لوگوں کا کام نہیں ہے بلکہ پورے مجمع کا کام ہے. عرشی واسطی اپنے خاندان کا شجرہ نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، اور ذکر اہل بیت سننے کے بعد سارے مجمع پہ بولنا واجب ہو جاتا ہے. پوری توجہ. طے ہوا کس لیے زہرا و علی کا رشتہ. صف میں تھے اور بھی کچھ لوگ مقدر والے کہ پوچھنے والے نے پوچھا تو پیغمبر نے کہا ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں برابر والے.
باد زندہ باد زندہ باد. بس یہی ماحول چاہیے تھا, خدا کی قسم. شکریہ ادا کر رہا ہوں ایک ایک فرد کا جن لوگوں نے میری ادنا سے گزارش قبول کر لی اور بیداری کا ثبوت دے دیا. خدا کی قسم ابتدائی مرحلے سے جس محفل کا یہ مزاج ہو جاتا ہے وہ محفل منزل مقصود تک پہنچتے پہنچتے ساتوں آسمان کی حدوں کو چیرتی ہوئی عجیب و غریب انداز میں بلندی تک پہنچ جاتی ہے. خدا کی قسم یہی مزاج بنائے رکھیے. طے ہوا کس لیے زہرا و علی کا رشتہ. سب میں تھے اور بھی کچھ لوگ مقدر والے. پوچھنے والے نے پوچھا تو پیغمبر نے کہا ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں برابر والے, ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں برابر والے. کہاں عزیزان گرامی وہ کہاں برابر والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشتہ بھیجا ہے؟ کہاں ان کے اندر ایمان پایا جاتا ہے؟ کہاں وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس طرف ہے؟ یہ نور ہے. پوری توجہ عزیزان گرامی, میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں. میں نے نور کا تذکرہ کیا. آج سے 20 سال 22 سال پہلے میں نے چاند فیضی کے منہ سے 4 مصرے سنے تھے. نور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, میں نور ہی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ کربلا میں قافلہ تھا مختصر تر نور کا. کربلا میں قافلہ تھا مختصر تر نور کا. آنکھیں پھٹ جاتی اگر آ جاتا لشکر نور کا. جاگیے ذرا سا, جاگیے ذرا سا, ذرا جاگ جائیے بھائی. کربلا میں قافلہ تھا مختصر تر نور کا. آنکھیں پھٹ جاتی اگر آ جاتا لشکر نور کا. کہ اس فضیلت میں کوئی شبیر کا ہمسر نہیں جس کا جھولا نور کا, جھولے کا نوکر نور کا. اس فضیلت میں کوئی شبیر کا ہمسر نہیں. ہاں مل گئے. سارے بولیے. مل گئے. زندہ باد زندہ باد. میں نے کہا نا ابتدائی مرحلے میں تھوڑی سی گفتگو ہے, اس کے بعد انشاءاللہ شعراء کرام ہوں گے اور آپ کی سماعتیں ہوں گی, آپ کو داد و تحسین ہوگی. مجھے زیادہ وقت لینے کا ابتدائی مرحلہ ہے, اس سے تھوڑا سا وقت لے لیا. اس فضیلت میں کوئی شبیر کا ہمسر نہیں جس کا جھولا نور کا, جھولے کا نوکر نور کا. آئیے, میں نے کہاں سے بات شروع کی تھی؟ جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو تھی, عقد زہرا کی مناسبت سے گفتگو تھی. یہ ساری باتیں آگے بڑھتی چلی آ رہی ہیں. آئیے جناب عباس پہ آ جائیے. عباس تشن لب کے مقدر کا نام ہے. جاؤ بھیا ذرا سا, بات قیمتی کر رہا ہوں. عباس تشن لب کے مقدر کا نام ہے. عباس ایک وفا کے سمندر کا نام ہے. عباس صبر و عزم کے پیکر کا نام ہے اور روب جلال حضرت جعفر کا نام ہے. دیکھیے بات میری ختم ہو رہی ہے, میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا, بات ختم ہو رہی ہے. میرے ڈائس اتنا مضبوط ہے خدا کی قسم کہ جب یہاں سے داد مل رہی تھی تو ہمارے ڈائس کی طرف سے آواز زیادہ تھی, حالانکہ چند لوگ بیٹھے ہیں. مجمع کی آواز ذرا سا دھیمی پڑ گئی ہمارے ڈائس کی طرف سے. اب میں چاہتا ہوں اگر دونوں مل کے داد دیں گے تو کیا خوبصورت ماحول ہوگا. میں نے 4 مصرے پڑھ دیے, بیت حاضر کر رہا ہوں دوستو. اس گزارش کے ساتھ ایک ایک فرد سے یہ گزارش کر رہا ہوں, جتنے موجود ہیں یہاں پر ان سب سے یہ گزارش کر رہا ہوں, اگر تاریخ کی روشنی میں بیت نہ ہو تو خاموش رہیے گا, کوئی شکایت نہیں کروں گا. لیکن اگر تاریخ کی روشنی میں ہے, بس ایک ایک فرد پہ ذرا واجب ہو رہا ہے کہ جناب عباس کے ذکر میں بلند ترین آواز سے داد و تحسین سے نوازیں. سنیے بھیا, عباس تشن لب کے مقدر کا نام ہے. عباس ایک وفا کے سمندر کا نام ہے. عباس صبر و عزم کے پیکر کا نام ہے. روب جلال حضرت جعفر کا نام ہے. بیت پیش کروں حضور, آمادہ ہو گئے نا آپ؟ چچا سنیے گا, بیت پیش کر رہا ہوں کہ عباس تشن لب کے مقدر کا نام ہے. عباس ایک وفا کے سمندر کا نام ہے. عباس صبر و عزم کے پیکر کا نام ہے. روب جلال حضرت جعفر کا نام ہے کہ جبرن کسی بھی کام کو ہونے نہیں دیا جب تک رہے یزیدوں کو سونے نہیں دیا. جبرن کسی بھی کام کو ہونے نہیں دیا, جبرن کسی بھی کام کو ہونے نہیں دیا. حیدری یا عباس, مل گئے.
آئیے جناب ڈاکٹر نایاب صاحب ہلوری، جناب خورشید صاحب مظفر نگری۔ دیکھیں ڈائس ماشاءاللہ خوبصورت ہو گیا، سب آ گئے، اب محفل انشاءاللہ ہوگی۔ عباس تشن لب کے مقدر کا نام ہے، عباس صرف وفا کے سمندر کا نام ہے، عباس صبر و عزم کے پیکر کا نام ہے، روب جلال حضرت جعفر کا نام ہے۔ جبرن کسی بھی کام کو ہونے نہیں دیا، جبرن کسی بھی کام کو ہونے نہیں دیا، جب تک رہے یزیدوں کو سونے نہیں دیا، جب تک رہے یزیدوں کو سونے نہیں دیا۔ بہت دیر سے گفتگو کر لی، آخری چند منٹ زحمت تمام کر دی شاعر آپ کے حوالے، لیکن عزیزان گرامی اتنی خوبصورت داد و تحسین کے بعد چند لوگ ایسے تھے جو ابھی بھی نہ جانے کس مصروفیات میں الجھے ہوئے تھے، تو ان کی طرف سے رسپانس نہیں ملا۔ کیا وجہ ہے یہ وہ جانے، پروردگار جانے، مجھے اس میں بحث نہیں کرنی ہے۔ لیکن آخری گفتگو عزیزو، جب محفل پورے معیار پہ پہنچ جاتی ہے، پورے مزاج پہ پہنچ جاتی ہے، جب پورا مجمع آمادہ ہو جاتا ہے، محفل کو آگے بڑھتے ہوئے قریب 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں، تب میں ان 4 مصروں کا استعمال کرتا ہوں۔ لیکن اس وقت جو محفل کا مزاج دیکھ رہا ہوں، اس میں ابتدائی مرحلے میں مولا عباس کے حوالے سے یہ 4 مصرے، اس کے بعد آئندہ شاعر آپ کے حوالے، پوری توجہ رب سے بولے۔ یہ حضرت یوسف رب سے بولے، پورے بڑے حساس مصرے ہیں، جیسے مرضی آپ ایسے داد دیجئے گا۔ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا۔ ہاں سنیے گا دوستو، بڑا سوالیہ ہے، مصرے بڑے سوالیہ ہیں، اس کے بعد جواب سنیے گا۔ پوری توجہ، آخری 2 مصرے زحمت تمام کرتی میں نے شاعر آپ کے حوالے، ترنم کا بہترین شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سریا کی سرزمین پر غالباً پہلی بار شرکت کرنے والا شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی دیے نہ ہوتے مجھے، ایک عباس دے دیا ہوتا۔ یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی دیے نہ ہوتے مجھے، ایک عباس دے دیا ہوتا۔ بہت بہت شکریہ عزیزان گرامی، محفل خوبصورت ہو گئی، سجی ہوئی محفل۔ آئیے میں شاعر کو آپ کے حوالے کروں۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میری فہرست میں ایک ایسا شاعر ہے جو اس وقت بڑی جلدی اس نے شاعری کا سفر شروع کیا اور بہت کم وقت میں بڑا طویل سفر شاعری کا طے کر لیا، اپنے ترنم کے ذریعے، اپنے مصروں کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے، اپنی ادائیگی کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی منقبت کے ذریعے، اپنے قطعات کے ذریعے، اپنی نظموں کے ذریعے اس نے پوری دنیا میں بجنور کی نمائندگی کی ہے، جسے بہت ہی محبت سے شہنشاہ بجنوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں شہنشاہ بجنوری سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ حاضرین بزم بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے۔ یا علی کہہ کے جہاں جس نے قدم رکھا ہے، کہہ کے جہاں جس نے قدم رکھا ہے، میرے مولا نے وہاں اس کا بھرم رکھا ہے، میرے مولا نے وہاں اس کا بھرم رکھا ہے۔ رات بھر جس کے لیے نیند نہ آئی تم کو، آج بھی گھر میں ہمارے وہ علم ملاحظہ کرنا ہوتا ہے۔ کوئی شبیہ پیغمبر دکھائی دیتا ہے، کوئی شبیہ پیغمبر دکھائی دیتا ہے، تو کوئی صورت جعفر دکھائی دیتا ہے، مگر حسین کا بھائی چچا سکینہ کا، مگر حسین کا بھائی چچا سکینہ کا، جدھر سے دیکھیے حیدر، جدھر سے دیکھیے حیدر دکھائی دیتا صلوات پڑھیں ایک مرتبہ میں دوسرا
ملاحظہ کریں کرتا ہوں. پابند کہاں بد بیمار رہے گا، بیمار رہے گا. پابند کہاں بد بیمار. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. پابند کہاں بد بیمار رہے گا، بیمار رہے گا. پابند کہاں پابند کہاں بد بیمار رہے گا، بیمار رہے گا. یہ قید بھی ہو جائے تو مختار رہے گا، رہے گا. یہ قید بھی ہو جائے تو مختار رہے گا، مختار رہے گا. 100 بار اگر سارا جہاں کروٹیں بدلے، کروٹیں بدلے، زندہ شہ مظلوم کا انکار رہے گا، انکار رہے گا. شعر نظر کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، آخری فرد تک کی پوری توجہ چاہتا ہوں. زندہ شہ مظلوم کا انکار رہے گا، انکار رہے گا. زینب نے کہا زینب نے کہا دیکھ کے عباس کے تیور، عباس کے تیور، سردار کا بیٹا ہے تو سردار. زینب نے کہا زینب نے کہا دیکھ کے عباس کے تیور، عباس کے تیور، سردار کا بیٹا ہے تو سردار رہے گا، سردار رہے گا. ہاتھوں ہاتھوں کو قلم کر کے نہ اطرار ظالم، اطرار ظالم. ہاتھوں کو قلم، ہاتھوں کو قلم کر کے نہ اطرار ظالم، اطرار ظالم. یہ ہاتھ کٹا کر بھی علمدار ہاتھوں کو قلم، ہاتھوں کو قلم کر کے نہ اطرار ظالم، اطرار ظالم. یہ ہاتھ کٹا کر بھی علمدار رہے گا، علمدار رہے گا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ملاحظہ کریں یہاں سے ایک مسئلہ سمجھے. جو غلام شہ ابرار نہیں ہو سکتا، جو غلام شہ ابرار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی صاحب کردار نہیں ہو سکتا. جو غلام شہ ابرار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی صاحب کردار نہیں ہو سکتا. پرچم حضرت عباس اٹھانے والا، پرچم حضرت عباس اٹھانے والا، میرا دعویٰ ہے کہ غدار
پرچم حضرت عباس اٹھانے والا، پرچم حضرت عباس اٹھانے والا، میرا دعویٰ ہے کہ غدار نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ ہے کہ غدار نہیں ہو سکتا. شعر پیش کرتا ہوں. میرا دعویٰ ہے کہ غدار نہیں ہو سکتا، ظلم پر نہ دے علی پڑھ کے کرو وار گئے، ظلم پر نہ دے علی پڑھ کے کرو وار گئے، وار کیسا بھی ہو بیکار، وار کیسا بھی ہو ظلم پر نہ دے علی پڑھ کے کرو وار گئے، ظلم پر نہ دے علی پڑھ کے کرو وار گئے، وار کیسا بھی ہو بیکار نہیں ہو سکتا، وار کیسا بھی ہو بیکار نہیں ہو سکتا. یا علی کہہ کے ذرا گھر سے نکل کر دیکھو، یا علی کہہ کے ذرا گھر سے نکل کر دیکھو، راستہ کوئی بھی دشوار نہیں ہو سکتا، راستہ کو شعر ملاحظہ کریں، راستہ کوئی بھی دشوار نہیں ہو سکتا، جیسا شبیر کے لشکر کو علمدار ملا، جیسا شبیر کے لشکر کو علمدار ملا، ایسا اب کوئی علمدار نہیں، ایسا اب کوئی علمدار نہیں ہو سکتا. اب شعر پیش کرتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کی. ایسا اب کوئی علمدار نہیں ہو سکتا. جسم بیمار تو ہو سکتا ہے مولائی کا، جسم بیمار تو ہو سکتا ہے مولائی کا، پر عقیدہ کبھی بیمار جسم بیمار تو ہو سکتا ہے مولائی کا، جسم بیمار تو ہو سکتا ہے مولائی کا، پر عقیدہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا، پر عقیدہ کبھی بیمار نہیں. مولائیوں کا مجموعہ شعر پیش کرتا ہوں. پر عقیدہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا، قتل شبیر میں اجداد ہوئے جس کے شریک، 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 وہ کبھی شہ کا آزادار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی شہ کا آزادار نہیں ہو سکتا. چند لمحوں میں فقط شاہ سے جنت لے لی، چند لمحوں میں فقط شاہ سے جنت لے لی، چند لمحوں میں فقط شاہ سے جنت لے لی، چند لمحوں میں فقط شاہ سے جنت لے لی. حر کے جیسا کوئی ہوشیار،
جیسا کوئی ہوشیار نہیں ہو سکتا. میں نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. میں نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. میرے گھر میں کوئی بیمار